الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال یا حلق ذکر او کما قال النبی علیہ الف تحیۃ والسلام منا احسن من کا لم تر قط عینی اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میں نوجوان دوست بزرگ اور بھائیوں، اہل مکہ پر پہلے اللہ کا فضل کرم ہوا جو پیارے نبی کے وسلم کو مبعوث فرمایا اور 40 سال تک آپ ان کے درمیان رہے۔ آپ کی پیدائش اور آپ کی بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، ساری ایک زندگی ہے جو ایک نمونہ ہے۔ لیکن جو رسالت اور دعوت اور مشن کا پروگرام ہے وہ 40 سال بعد شروع ہوتا ہے۔ اس میں پھر آپ نے شب روز محنت، صحابہ نے محنت، مشقت، دعوت، دن رات تکالیف کا سامنا کیا۔ اللہ پاک نے ان کی ان تکالیف کو قبول فرمایا کہ اس کے ذریعے ہدایت کو عام کر دیا۔ کل جب وہ مشرک تھے وہ موحد بن گئے، بگڑے ہوئے لوگ بن گئے، عالی شان تقوی والے، تزکیہ والے، سنت والے، محبت والے۔ تو ایسی محبتیں اللہ نے انہیں عطا کی جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے، مالوں کے نذرانے دیے، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی۔ جتنے بھی مظالم ہوئے ہیں وہ سب انہوں نے برداشت کیے، اور خواتین نے اپنی جگہ قربانیاں دی ہیں، آدمیوں نے اپنی جگہ دی ہیں، اور بچوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ سبحان اللہ، بچوں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ ہر فرد گویا کہ قربانی کے لیے تیار، مشقت کے لیے تیار اور دعوت کے لیے تیار۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا جی چاہتا ہے میں کعبہ میں خطبہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تیری قوم ابھی تک آشنا نہیں ہوئی ہے، دین سے باخبر، صحیح معنی میں نہیں ہوئی ہے، تو تجھے اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے۔ بہرحال بارہا کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ خطبہ دیں۔ یہ پہلا خطبہ ہے اسلام کا، سیدنا صدیق نے دیا ہے حرم شریف کعبۃ اللہ میں۔ اور اس خطبے پر جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، بہت زیادہ ظلم ہوا۔ حضرت کو مار مار کے بے ہوش کر دیا، حضرت کو لے گئے۔ والدہ کو پتہ چلا کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، تو وہ بھی بےتاب ہو گئی، بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی۔ ابوبکر صدیق کی تکلیف بہت زیادہ دیکھ کر
تو وہ کچھ جیسے ہوتا ہے کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے، کچھ دوائی کے لیے، جو بھی ہوتا ہے انہوں نے سب کچھ کیا۔ جیسے سیدنا عمر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے پہلی بات جو پوچھی سرور کے وسلم کے خیریت پوچھی، پہلی بات یہ پوچھی۔ تو وہ کہنے لگی ان کی خاطر تو تجھے اتنا ظلم ستم کا سامنا ہوا ہے، تو پوچھتا انہی کا نام ہے؟ ماں تو تھی نا، وہ ناراض ہونے لگی۔ کچھ تو کھا لو پہلے، کچھ پی لو، جیسے ہوتا ہے، اب پھر چلو ان کی بھی خیر خبر معلوم ہو جائے گی۔ سیدنا عمر صدیق نے کہا ماں یہ ممکن نہیں کہ ابو بکر کچھ کھائے کچھ پیے جب تک اپنے محبوب کا حال وہ نہ دیکھے نہ سنے، پہلے تجھے کرنا پڑے گا یہ، پھر میں کچھ کھاؤں گا یا پیوں گا۔ کتنی محبت ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ سیدنا عمر صدیق کے لیے سوچنے لگی۔ ایک اور خاتون بھی تھی، ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے رسول پاک؟ حالات کی نزاکت اس قدر سخت تھی، رسول پاک کے لیے صحابہ نہیں بتایا کرتے تھے کہ آپ کہاں پر ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی اچھا چلو میں لے چلتی ہوں، ملاقات کراتی ہوں۔ لے گئے، آپ سلام سے ملاقات کرائی، آپ سے دعا کے لیے۔ عمر صدیق نے کہا میری والدہ ساتھ ہے، یہ مسلمان نہیں ہوئی میری ماں، لیکن میری محبت میں، زہر اولاد کی محبت میں مجھے لائی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اگر آپ میری ماں کو دعوت دے دیں دین اسلام کی، یہ مسلمان ہو جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، حضرت عمر صدیق کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ خطبے کا فائدہ یہ تو بڑا ظاہر ہو گیا، حرم میں تو جو ہوا ہوا، لیکن گھر میں اسلام آ گیا۔ دعوت کا یہ بھی بڑا فائدہ ہے، دوسرے کو دعوت دیتے ہیں نا، دو تو جو ہوا ہوا، وہ تو جو نفع ہوا ہوا یا ہوگا، خود کو نفع ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا اماں مسلمان ہو گئی، عمر صدیق کا اسلام کا پہلا خطبہ رنگ لے آیا، گھر میں اسلام آ گیا۔ پھر ایسا اسلام آیا، عمر صدیق ایسے ایک ہی صحابی ہیں جس کا پورا خاندان مسلمان ہوا ہے۔ آپ ایسے اندازہ کریں کہ اسلام کتنا مشکل ترین اور کتنی بڑی تکالیف کا درجہ رکھتا ہوگا اس وقت۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے سوائے عمر صدیق کے جس کا پورا خاندان اسلام لایا ہو۔ واحد صحابی ایک کون ہے؟ سیدنا عمر صدیق۔ ان کا باپ بھی مسلمان ہو گیا، ماں بھی ہو گئی اور اولاد بھی ہو گئی۔ جنگ بدر میں ایک بیٹا مکے والوں کے ساتھ مل کے آیا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ نہیں آیا مدینے میں، بیٹا خلاف تھا۔ اب جنگ کے دوران، جہاد کے دوران، بیٹا سامنے باپ کو دیکھ کر دوسری سائڈ چلا گیا۔ ایسے کئی بار ہوا، عمر صدیق کے بیٹے نے باپ پہ وار نہیں کیا، آتا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نکل جاتا، یعنی اس کو بچانا مقصود تھا۔ بعد میں جب اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے، تو ایک دن والد صاحب سے کہنے لگے آپ کو یاد ہے بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے ابا جی، تو میں نے سائڈ لے لی، دوسری طرف چلا گیا، کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں والد صاحب پر حملہ کر دوں۔ تو فوراً عمر صدیق نے فرمایا بیٹے اچھا تیرا جذبہ میرا جذبہ بھی سن لے۔ اب آپ کا کیا جذبہ ہے؟ اگر تو بالفرض میری تلوار کی زد میں آتا نہ بچتا، جب تک اسلام نہیں لایا تھا، میں حملہ کر دیتا۔ اتنی فنا فی رسول، فنا فی دین حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو بیٹے کو اسی ٹائم کہہ دیا کہ تو بچ گیا، میری زد میں نہیں آیا، تو نہ بچتا میں تیرا اوپر کر دیتا وار۔ ابا میں نے تو آپ کو چھوڑا ہے کئی بار، پھر میں نہیں چھوڑتا جب تو اسلام کے خلاف تھا، اسلام میں آ گیا تو سب کچھ ہے، رحماء و بینہم ان کی صفت ہے۔ یہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں ان ہستیوں نے، ان اپنی جانوں کو، مالوں کو، حتیٰ کہ اولادوں کو، جو بھی آپ کہیں نا، وہ ہر قربانی ان سے ملتی ہے جو ثابت ہے۔ تو ان قربانیوں کے ساتھ آج دین دنیا میں کونے کونے میں جا رہا ہے،
اور دعوت تبلیغ کی برکت سے اور پھیل رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت عرب عجم میں پھیل رہا ہے، سب جگہ پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور پھیلائے گا انشاءاللہ، اور خیر کا دعوت کا رنگ لگائے گا اللہ پاک۔ بزرگ فرماتے ہیں 3 رنگ بنائے اللہ نے۔ رنگ جو ہوتا ہے نا، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلے رنگ بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے، اس کو رنگ ساز کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو رنگ ساز حقیقت میں دین کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے رنگ بھی ہیں، اس کی نفی نہیں ہو رہی بھائی، وہ اپنے مکان رنگ کروا لو، لیکن دل والا مکان بھی تو رنگ کروانا ہے نا، دل والے مکان کو بھی تو رنگ دینا ہے نا۔ تو وہ اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ 3 درجے ہیں، ایک رنگ تیار ہو، رنگ بنایا جائے۔ تو رنگ بنانے کی تو دنیا کے اعتبار سے بھی میں مثال ساتھ دے رہا ہوں کہ وہ فیکٹریاں ہیں، وہاں رنگ تیار ہوتے ہیں، اس کو رنگ ساز کہتے ہیں۔ کسی کو رنگ بنوانا ہو، کتنے ڈبے چاہیے، وہ رنگ والوں کو بتا دو، وہ آپ کو اتنے ڈبے دے دیں گے، وہاں رنگ تیار ہوتا ہے۔ ایک دوسرے ہوتے ہیں دکاندار، جو رنگ کے ڈبے لگا کے رکھتے ہیں، بڑی دکان پہ رنگ کی پوری کمپنیوں کے سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ رنگ فروش ہوتے ہیں، وہ رنگ بیچتے ہیں۔ ایک تیسرے ہوتے ہیں جن کے پاس چھوٹا سا ڈبہ اور بورس وغیرہ جو چھوٹا موٹا سامان ہوتا ہے، وہ رنگ لگا دیتے ہیں، مسجد میں کروا لو، گھر میں کروا لو، مدرسے میں کروا لو، مکانوں میں کروا لو۔ اور دوسرے رنگ کپڑے والے بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ہر طرح کے رنگ ساز بھی ہیں، رنگ فروش بھی ہیں، رنگ ریز بھی ہیں۔ یہ 3 درجے ہیں۔ ایسے ہی جو علماء کرام ہیں، یہ تو رنگ ساز میں آتے ہیں، یہ تیار کر رہے ہیں، علماء تیار کر رہے ہیں، قراء تیار کر رہے ہیں، حفاظ، یہ طرح طرح کے رنگ، طرح طرح کے علماء، طرح طرح کی صفات حسنہ ان میں تیار کر کے دے دیتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں رنگ فروش جیسے، تو دعوت کی شکل میں یہ دین کی دائی جو ہے، یا آج کل سیلز مین ہوتے ہیں نا، وہ آگے کمپنیوں کا پورا نظام چلاتے ہیں۔ تو یہ دعوت کا جو سلسلہ ہے، یہ سمجھو رنگ فروش کے درجے میں دین کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ جگہ سے تیار ہو رہا ہے، وہ اللہ رسول کی طرف سے، پھر ان کے نائبین، خلفاء، علماء آ جاتے ہیں۔ ایک تیسرا درجہ ہے، وہ اللہ والے ہیں، وہ دلوں کو رنگ لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کا کوئی بڑا ادارہ، اگرچہ آج کل خانقاہ تو ہو جاتی ہیں، پہلے ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا جو آج کل ماشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن ان کا کوئی زیادہ بڑا چرچا، زیادہ بڑا مقام، زیادہ بڑا سامان، زیادہ بڑا بلڈنگ وغیرہ نظام نہیں ہوتا، لیکن جو بھی ان کے میت میں صحبت میں آتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا بن جائیں گے؟ رنگ ریز، دین کے رنگ ریز فٹ کر دیتے ہیں دل میں، فٹ کر دیتے ہیں جسم میں، فٹ کر دیتے ہیں اعضاء میں۔ یہ اللہ والے ہیں۔ تو 3 درجے ہو گئے ہیں۔ دین رنگ بنانے والے تو اللہ تعالیٰ ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمائندے ہو گئے، اور رنگ جو فروش ہیں دین کا، یہ علماء کرام ہیں۔ اور رنگ جو ریز ہے، دین کا رنگ لگا دینا، فٹ کر دینا، دلوں کو بنا دینا، دل ویسے 100% پاک ہو جانا، من عن سنت کے مطابق جذبہ پیدا ہو جانا۔ کل وہ سنت کا خیال نہیں کرتے تھے، آج وہ سنت کا بہت خیال کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ والے۔ یہ رنگ ریز سمجھ لیں آپ۔ رنگ ساز تو دین کے بنانے والے اللہ پاک خود ہیں، اور پھر آگے نمائندگی رسول پاک سے شروع ہوتی ہے، صحابہ میں آتی ہے، تابعین میں آتی ہے، تبع تابعین میں آتی ہے، فقہاء میں آتی ہے، علماء میں آتی ہے۔ یہ سب لوگ اس کے ایک مکمل ایک اس کے ترجمان ہیں۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کل وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، آج جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے۔ یہ ساری صورت تبدیلی کی عملی جامع دین میں عمل کرنے کا اعزاز اولیاء اللہ کو حاصل ہے۔ اولیاء اللہ سے جو ہدایت ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، وہ پھر پھرتا نہیں ہے بندہ۔ ہاں جی، اگر ان سے تعلق ہو جاوے صحیح معنی، تو آدمی کی صورت بن گئی،
دین والی سنت والی سیرت بن گئی، اخلاق بن گئے، وہ اعمال، وہ تقوی، وہ تزکیہ، تمام صفات حسنہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہو جاتی ہے۔ یہ دعوت دینا یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن پہلے ایک خزانہ ہوتا ہے، پھر تقسیم ہوتا ہے۔ تو خزانہ تو دین کا علماء کے پاس ہے، تقسیم جو اس کی دعوت دے رہے ہیں، چاہے اولیاء ہوں چاہے عوام دعوت تبلیغ والے ہوں، سب اس کی دعوت دے رہے ہیں ماشاءاللہ، سب کا اپنا اپنا اعزاز درجہ اللہ کا مانا ہوا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا وہ مکے والے ایک دعویٰ کرتے تھے، سارے صحابہ کو کہتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، بہت دفعہ صحابہ کا مقابلہ بھی کرتے تھے، کہتے جیسے تمہیں محبت ہے تو ہمیں محبت ہے۔ تو اللہ نے خود جواب دیا، دیکھو میری جو صحابہ کی محبت ہے یہ صادق ہے، یہ صادقین ہے، سچی ہے، اور جو کفار کی محبت ہے وہ کاذبین ہے، وہ سچی محبت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس دعوے میں سچ ہے تو پھر آؤ رسول پاک کی تابعداری کرو۔ کتنا عجیب جواب دیا اللہ تعالیٰ نے خود، یہ کفار مشرکین کے دعوے کے جواب ہے۔ وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمیں عشق رسول ہے، ہمیں عشق خدا ہے، ہم محبت والے ہیں۔ اللہ پاک کا اگر محبت والے ہو تو میرے رسول جو ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی تابعداری کرو، ان کے اسوہ کو اپناؤ، ان کی سنت کو اپناؤ، ان کے طریق پہ آ جاؤ، تو جو بیوقوف اللہ، جو بیوقوف اللہ، اللہ محبت کرے گا تم سے۔ گویا کہ محبت ایک ایسی دولت ہے، یہ حقیقت تو اللہ کے پاس ہے اس کی، اور کسی درجے میں درجہ بدرجہ سب کے پاس ہے، چاہے حیوانات بھی کیوں نہ ہوں، اس کا کوئی شک نہیں، لیکن جو محبت حقیقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ 100 گنا محبت کے ہیں، اللہ نے ایک دنیا میں بھیجا ہوا ہے، 99 حصے محبت کے اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ نہیں بھیجے ہیں۔ قیامت کے دن وہ ظاہر فرمائیں گے اللہ پاک، اس محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ مغفرت، شفقت، بخشش، جنت، نعمتیں، حوریں، اپنی زیارت، دیدار سب کچھ کروائیں گے۔ وہ محبت کے درجے ہیں، اس کی لذت بھی وہ اسی وقت معلوم ہوگی، 7 دن تک لذت رہے گی۔ اللہ جمعہ کے دن زیارت کرایا کریں گے جنت میں، پورا ہفتہ لوگ اسی لذت میں رہ جائیں گے، اتنی لذت ہوگی اس کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ کا دیدار ہم سب کو اللہ کی رضا والا، رضامندی والا مل جاوے، سب سے بڑی دولت ہے۔ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اوپر ہے۔ اللہ پاک کہے گا جنت مل گئی، اب کیا چاہیے؟ لوگ کہیں گے علماء سے چلو، علماء سے مشورہ کرو، پوچھو کہ اللہ سے کیا مانگے، اللہ تو کہہ رہے ہیں بار بار۔ علماء کہیں گے اللہ کا دیدار مانگو۔ جب جنت والے دیدار ہو فرمائیں کہ درخواست کریں گے اللہ پاک ٹھیک ہے، ہم اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں تم کو، دنیا میں تو ہم نے نہیں کروایا، آپ جنت میں کرواتے ہیں۔ پھر جو کرائیں گے دیدار، 7 دن سمجھیں اس حساب سے جو ہوگا وہاں اتنی لذت ہوگی، جنت والوں کو آئے گی، وہ پھر 7ویں دن پھر کہیں گے اللہ دوبارہ دیدار ہو جائے، تو یوں اللہ دیدار کرواتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ ملا پیارے نبی کے صدقے، سب کچھ ملا صحابہ کرام کے صدقے، سب کچھ ملا ان نیک تقوی والے تزکیہ پاکیزہ زندگی گزارنے والوں کے صدقے، کہ ہمارا دین اس حسن اخلاق سے مزین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ اللہ نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انک لعلی خلق عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاتون کچرا ڈالتی تھی، گند کچرا، کئی دن وہ آپ گزرتے ہیں وہ بند ہو گیا۔ آپ نے پوچھا وہ خاتون کدھر ہے، ہمارا پر کچرا ڈالتی تھی۔ آپ نے کبھی اس کو کچھ نہ کہا۔ کسی نے کہا جی وہ تو بیمار ہے، آپ نے کہا چلو اس کی عیادت کرتے ہیں۔ آج کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی عیادت کو گئے، بڑی خدمت، عزت، محبت جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کو پسند آ گئی۔ وہ کہنے لگی ایک بندہ ہے وہ اللہ کے نام کی دعوت دیتا ہے، آپ
اس سے بچنا رسول پاک کے ساتھ کہہ رہی ہے خود۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو میرا نام ہے، وہ بندہ تو میں ہی ہوں جو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کہنے لگے پھر مجھے مسلمان ہی بنا دو۔ تو آپ جیسا بندہ اگر اللہ کے دین کو پہنچا رہا ہے، اس میں اسلام ایمان کیوں نہ قبول کرے، وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ ایک شخص بڑے عامل تھے، مشہور تھے۔ اس کو کسی نے کہا یار رسول پاک پہ جادو ہو گیا ہے، یہ وہ باتیں کہتے ہیں جو ماں باپ دادا ہمارے بڑوں کے خلاف ہیں ساری، ہم پریشان ہیں، ہے بھی اپنا، ہے بھی خاندان کا، ہے بھی برادری کا، یہ ایک مشکل ہوتی ہے، خاندان برادری کا اثر ہوتا ہے تو، لیکن ہم پریشان بہت ہیں۔ تو اس نے کہا اگر ان کو جادو ہے نا، میں عامل تو ہوں، کس لیے ہوں، میں جا کے عمل کرتا ہوں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں آپ سے ملنے آیا۔ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے علم میں آیا ہے آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، سارا مکہ پریشان ہے، ساری قوم پریشان ہے، آپ کا علاج کرنے آیا ہوں میں کیونکہ بڑا عامل ہوں، کاہن ہوں، عامل ہوں، جو بھی ہے۔ آپ سے ارشاد فرمایا بھائی بات صاف ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں اور مجھے لوگ یہ نام دیتے ہیں، کیا میں آپ کو سنا دوں؟ اس نے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ سنائیں، میں سنوں گا۔ تو آپ نے پڑھا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ وہ عامل اتنا کیونکہ عرب تھا نا، جانتا تھا، وہ کہنے لگا آیت ذکر کا اپنا یہ ذکر دوبارہ سناؤ۔ آپ نے دوبارہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہاں تک گیا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اپنا شاگرد مرید بنا لیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ وہیں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ آپ بتائیں کسی کے گھر میں آ کے کوئی کہے آپ کو جادو ہے، میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں وہ علاج اس کا شاید کر دے۔ آپ نے کہا نہیں بھائی تو سن لے پہلے میں جو کہتا ہوں، جس کی بنا پر لوگ جو کچھ مجھے کہتے ہیں، تو سن کے فیصلہ کر لے کہ مجھ پہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کی حمد، اس نے کہا میں نے سنا ہی نہیں کبھی ایسی اللہ کی تعریف۔ آج عرب تو معنی جانتے ہیں نا، حمد بھی اللہ کی، مدد استعانت بھی اللہ سے، ایمان بھی اللہ پہ، توکل بھی اللہ پہ، سب کچھ اللہ سے جب سنا، اس نے کہا یہ تو ہم نے کبھی پہلی بار سنا ہے، ہم تو لات عزا منات زیزا ہوبل وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ پکارتے ہیں، وہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی 360 معبودان باطلہ تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کے اخلاق سے، دعوت کی برکت سے، اور ان کے محبت سے، اور حسن سلوک، جو بھی آپ کہیں، پیارے نبی کا ایسا رنگ لایا کہ بغیر قتل و قتال کے آل مکہ مسلمان ہوئے، بغیر قتل و قتال۔ کتنی بڑی عجیب بات ہے، کوئی قتال نہیں کیا ہم نے ان کو، سارے کہتے آج تو ٹکڑے ہو جائیں گے، اب ہمیں اعلان کر دو آج رحمت کا دن ہے، کوئی ملامت بھی ہم نہیں کریں گے، تم نے کتنا زیادتی کی، ظلم کیا، وہ ہم بدلہ تو کیا لیں گے، ہم ملامت بھی نہیں کریں گے، ذکر بھی نہیں کریں گے، تم سب ایمان لے آؤ، ہمارے بھائی ہو۔ اور سب ایمان لے آئے، ہدایت کو اللہ نے عام کر دیا۔ اس طریقے سے یہ سب کچھ ہمارے لیے اخلاق کی بڑی ضرورت ہے، کردار کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن دعوت دی ہے تو کیفیٰ وجدتمونی کے لفظ سے فرمایا اہل مکہ تمہارے درمیان لبثت فیکم 4 سنین 40 سنین، میں 40 سال رہا ہوں۔ تو آدمی کا جو کریکٹر ہے نا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے، اخلاق، اس کی معاملات، اس کی تمام صفات۔ سب نے کہا جربنا کا مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، ایسی بات نہیں کہ 1-2 دن کی بات ہو، 40 سال بہت ہوتے ہیں آزمانے کے لیے۔ ما وجدنا علیہ کا الا صدقا و عدلا، ہم نے آپ پر سچائی اور عدل
پایا ہے، نہ ظلم ہے آپ کے اندر، نہ جھوٹ ہے، آپ سچے انسان ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، حملہ کرنے والا ہے، یقین کر لو گے؟ تو سارے کفار نے کہا ہم یقین کیا، فوری حملے کے لیے تیاری کر لیں گے، پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ہم دیر تھوڑی کریں گے، آپ کا سچ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا میں یہ کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پاؤ گے۔ بس یہاں سے بات بگڑ گئی، سارا مسئلہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اچھا آج کے ہمارے بھائی جو اجمی لوگ ہیں نا، غیر عربی، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، یہ معنی نہیں سمجھتے۔ عرب جو ہے معنی سمجھتے ہیں، جب عربی کلمہ پڑھ لے وہ بس شرک نہیں کرتا، اجمی کلمہ پڑھ لے شرک کرتا رہتا ہے۔ اب اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو سمجھ۔ اہل ذکر جو ہیں یہ سمجھاتے ہیں، اہل تزکیہ، اہل تصوف، وہ خوب سمجھاتے ہیں۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، ذکر کی بہت ساری صورتیں ہیں، ہمارے سلسلے چاروں ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ سید مختارالدین شاہ صاحب، مفتی سید مختار شاہ صاحب مدد اللہ علی 8 جنوری کو ہمارے یہاں تشریف لائیں گے۔ اس سے 6-7 کو جو ہمارا مرکز ہے دارالایمان، وہ وہاں حضرت کا بیان ہوگا، پہلا اجتماع تو وہاں ہونا ہے، اس میں بھی شرکت کریں۔ اس کے بعد دوسرا یہاں ہونا ہے، اس لیے سب میں شرکت کریں۔ اللہ والوں کے ساتھ جتنا وقت گزرتا ہے وہ نیکیوں سے بھرا ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے۔ جنت کے پھل خوب زیادہ، حوریں زیادہ، ہر سے زیادہ ملتی ہے۔ تو اس لیے میں یاد کر رہا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ جو پڑھاتے ہیں وہ ہمارے لا الہ میں دل سے سیدھی سائڈ کو وہ نکالتے ہیں غیر اللہ۔ لا الہ کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں، منہ سے تو کہہ دیا، اب دل سے تو نکالو، دل میں تو رکھا ہوا ہے۔ اس سے شرک بھی ہو رہا ہے، بدعت بھی ہو رہی ہے، گناہ بھی ہو رہے ہیں، اور لا الہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اب جو لا الہ اللہ والے سکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، تو اس کو دل سے کھینچو سیدھی سائڈ میں، اور سیدھے کندھے سے پیچھے سمندر میں پھینک دو۔ جتنے معبودان باطل ہیں، جیسے چھوٹے بڑے جس طرح کے بھی، سب شامل ہیں، طاغوت بھی، سب کچھ شامل ہے۔ تو ان کو نکالا، پیچھے پھینک دیا، اب دل خالی ہو گیا۔ اب جیسے دل خالی ہوا تو الٹے کندھے تھے، اللہ کا واسطہ، اللہ ایک کندھا ہے، کلمے کا حصہ ہے جو درمیان میں، اس واسطے کو لا کے الا اللہ، جب اللہ کا نام لاتے ہیں تو بائیں طرف دل میں اللہ سما جاتا ہے۔ تو دل خالی ہوگا، اللہ آئے گا، سمائے گا، پاکیزہ نور سب کچھ مل جائے گا۔ دل خالی نہیں ہوگا غیر اللہ سے، اب غیر اللہ میں دنیا کی محبت بھی آ جاتی ہے۔ آج کل ہمارے دل میں جو محبت دنیا ہے نا، وہ رچ بس گئی ہے، اس کو نکالتے ہیں اللہ والا۔ وہ کہتے ہیں سب شے سے رشتہ توڑ دے، ایک رب سے رشتہ جوڑ لے، پھر لا الہ کا مزہ آتا ہے۔ غیر اللہ کو سیدھی طرف سے نکالتے جاؤ، الٹی سائڈ سے اللہ کو لے آؤ، تو دل نور والا ہو گیا، دل پاکیزہ ہو گیا۔ اسی کے یہ ذکر کی بدولت انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ جب تک ذکر صحیح نہیں کرتا بندہ، دل پاک نہیں ہوتا۔ اب خلط ملط میں اللہ تعالیٰ تشریف نہیں لاتے ہیں، اللہ کے توحید کو پسند کرتے ہیں، شرک کو پسند ہی نہیں کرتے۔ فرمایا لوگ اکثر اللہ کے نام دیتے ہیں نا، غیر اللہ کے نام بھی دیتے ہیں، نظر نیاز یہ وہ سب، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے لیے تم ایسی صورت میں کہہ رہے ہو نا شریکوں کو شامل کر کے، وہ سب انہیں کو دے دو۔ اللہ غیور بھی تو ہے۔ اس لیے توحید، یقین، کوئی بھی نام دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ دعوت والے حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا کرتے ہیں، تو وہ یقین کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ بس یقین بھی تو وہی توحید ہے، توحید بھی تو وہی یقین ہے، لیکن حکمت کے ساتھ کوئی بات کی جائے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بھی بات حکمت کے ساتھ ہوتی ہے اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں 3 رسولوں کا واقعہ ہے۔ ایک نے کہا، بادشاہ نے پکڑ کر جیل ڈال دیا، دوسرے نے دعوت دی، بادشاہ نے جیل ڈال دیا، اب تیسرے نے کہا بھی 2 ساتھی ہمارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں،
دعوت دینے گئے، بادشاہ نے کہا پکڑو جیل میں ڈال۔ اب اس نے جا کے معلومات لی، پہلے حکمت یہ ہے معلومات لو، کیا ماحول ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا بادشاہ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ تو اس تیسرے رسول نے کہا پھر چلیں بادشاہ کی بیٹی کی تعزیت بھی کریں اور بادشاہ سے بات کا راستہ نکالتے ہیں۔ وہ گئے، ان سے بادشاہ کی